بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خلافت کے ابتدائی مسائل کے بارے میں بات کی تھی، جس میں منکرین زکوٰۃ سے جہاد تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ جو خلافت کا تھا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، جب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں انصار اور مہاجرین دونوں حضرات شامل تھے، کے درمیان اس بات پر اتفاق کیسے ہوا کہ کون خلافت کا حقدار ہے، تاہم اس بحث و مباحثہ کے نتیجے کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تصدیق ہوئی۔ آپ کی خلافت کا یہ پہلا مسئلہ تھا جو آپ کے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا بڑا مسئلہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد تھا۔ اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ جب آپ ان مسائل سے نابردازماں ہونے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان پر قابو پا چکے تو آپ نے اس سے آگے کیا کیا، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدوں کے خلاف مکمل طور پر کامیابی حاصل کر چکے تو آپ نے بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ دی۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں، یہ دونوں طاقتیں روم اور ایران تھیں۔ یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سلطنتیں تھیں۔ روم کے لوگ عیسائی تھے، جبکہ ایرانی لوگ آگ کو پوجتے تھے، یہ مجوسی کہلاتے تھے۔ اسلام کو ان دونوں طاقتوں کی طرف سے خطرہ تھا، یہ کسی وقت بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتی تھیں۔ اس وقت پورا شام رومی حکومت میں شامل تھا اور عراق ایرانی حکومت کا حصہ تھا۔ ان دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب میں مل جاتی تھیں، شام اور عراق کی سرحدیں آپس میں بھی ملتی تھیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی ہمت اور جرت تھی کہ ایک ہی وقت میں آپ نے ان دونوں کے خلاف جہاد شروع فرمایا۔ پہلے ہم ایران کے بارے میں جانیں گے۔ ایرانیوں کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، ان کا خیال تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچایا تھا۔ ایک خط آپ نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی ارسال فرمایا تھا۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھے بغیر ہی پھاڑ دیا تھا اور غصے میں آ کر یمن کے گورنر کو یہ پیغام بھیجا تھا، جس شخص نے مجھے یہ خط لکھا ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اس نے آپ کا خط دو ٹکڑے کر دیا ہے تو ارشاد فرمایا، اللہ اس کے ملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر ہوا یوں کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے حکومت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے، یہ مسلمانوں کے خلاف بھی سازشیں کرنے لگے۔ ان کی سرحد پر جو عرب قبیلے آباد تھے، یہ ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، اسی لیے ان قبیلوں کے لوگ ایرانیوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو شیبان بھی تھا، اس کے سردار کا نام مسنا بن حارثہ تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال مسنا بن حارثہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مسنا بن حارثہ بہت بڑے بہادر اور جنگجو تھے، عقلمند بھی بہت تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ واپس اپنے وطن گئے تو انہوں نے ایران کے ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے بنو شیبان کے علاوہ کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح یہ کافی طاقتور ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ایرانیوں پر حملے شروع کر دیے۔ اچانک کسی ایرانی علاقے پر حملہ کرتے، انہیں نقصان پہنچاتے اور واپس آ جاتے۔ آج ہم جس طریقے کو گوریلا وار کہتے ہیں، یہ وہی طریقہ تھا، اور غالباً ایسے حملوں کی ابتدا حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی نے کی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ایران پر باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ اسلامی حکومت کی مدد کے بغیر وہ باقاعدہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدوں کے فتنے کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران کے حالات بتائے، جو ظلم و ستم وہ توڑ رہے تھے اس کی تفصیلات بتائیں، اور خود انہوں نے ایران کے خلاف جو کارروائیاں اب تک کی تھیں
ان کی تفصیل بھی سنائی اور آخر میں مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارادہ پہلے ہی یہ تھا کہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد شروع کیا جائے، چنانچہ آپ نے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم واپس جاؤ اور سرحد کے قریب آباد سارے عرب قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو، ہم تمہاری مدد کے لیے بہت جلد فوج بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا، فوراً عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ اور مسنہ کو ساتھ ملا کر ایران کے ظالم مجوسیوں کے خلاف جہاد شروع کرو۔ اگلا موضوع ہے عراق کی طرف پیش قدمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حکم ملتے ہی وہ 10,000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی طرف بڑھے۔ یہ واقعہ سن 12 ہجری کا ہے۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا، تم خالد بن ولید کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کوچ کرو اور ان کے ساتھ قیام کرو، پورے طور پر ان کی اطاعت کرو۔ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو لکھا، تم بھی خالد بن ولید کے پاس پہنچ جاؤ اور ان کی قیادت میں لڑو۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یہ ہدایات دیں، نمبر 1، عراق کی سرزمین پر پہنچ کر لوگوں کی دلجوئی کریں، اللہ کی طرف انہیں دعوت دیں، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جزیہ طلب کریں، جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کریں۔ نمبر 2، جو لوگ ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوں ان پر جبر نہ کریں۔ نمبر 3، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے لیکن اب پھر مسلمان ہو گئے ان سے کسی قسم کی مدد طلب نہ کریں۔ نمبر 4، جو مسلمان پاس سے گزریں انہیں ساتھ ملا لیں۔ نمبر 5، اپنی جنگ کا آغاز ابلا سے کریں۔ یہ آخری حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس زمانہ میں شاہ ایران کا سارا جنگی سامان ابلا میں موجود تھا، گویا وہ اس کی فوجی چھاونی تھی۔ یہ شہر بندرگاہ بھی تھا، اس کے ذریعے عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم تھے۔ غرض اسلامی لشکر عراق کی طرف بڑھا۔ اس وقت عراق کا گورنر ہرمز ایران کے بہت بڑے پہلوانوں میں شامل ہوتا تھا۔ یہ بہت ظالم بھی تھا، سرحد پر آباد عرب قبیلوں پر بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کے اسی ظلم سے تنگ آ کر حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ نے ایرانی سرحدوں پر گوریلا کارروائیاں شروع کی تھیں۔ عراق میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی اس کا نام ذات السلاسل یعنی زنجیروں کی لڑائی ہے۔ اس وقت ایرانی حکومت کا دستور تھا کہ جو شخص جتنا بڑا عہدیدار ہوتا تھا اس کی ٹوپی اتنی ہی قیمتی ہوتی تھی۔ اب چونکہ ہرمز یہاں سب سے بڑا عہدیدار تھا اس لیے اس کی ٹوپی 1,00,000 روپے کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کی حدود میں داخل ہوئے تو حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی 8,000 فوج کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے سردار حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، دوسرے حصے کا سالار حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور تیسرا حصہ خود اپنے پاس رکھا۔ تینوں لشکر 2 دن اور 3 دن کے وقفے سے روانہ ہوئے، یعنی سب سے آگے حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا، کہ 2 دن بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا اور 3 دن بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں فرمایا، تو اسلام لے آ محفوظ رہے گا، ورنہ جزیہ ادا کر، یہ بھی منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ میں تیری طرف ان لوگوں کو لے آیا ہوں جو موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو۔ ہرمز کو یہ خط ملا، ساتھ ہی اسے مسلمان فوجوں کی روانگی کی اطلاعات ملی۔ اس نے ایران کے بادشاہ یزدگرد کو یہ تمام حالات لکھ بھیجے، پھر اپنا لشکر لے کر یہ بہت تیزی سے حصیر کے مقام کی طرف بڑھا، کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر بھی اسی طرف آ رہا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے پانی کے پاس پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر وہاں پہنچا تو انہیں یہ پریشان کن خبر ملی کہ ہرمز نے پانی پر قبضہ کر لیا اور ہمارے پاس پانی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کی، بس پھر کیا تھا، بارش شروع ہو گئی اور جل تھل ہو گیا۔ ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی شروع کی۔ اس جنگ کی نمایاں ترین بات یہ تھی کہ ان کفار نے زنجیروں سے ایک دوسرے کو باندھ لیا تھا تاکہ بھاگ نہ سکیں، اسی لیے اس جنگ کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے، یعنی زنجیروں کی لڑائی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی صف بندی کی۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہرمز نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بذات خود اپنے مقابلے پر آنے کی دعوت دی، اور یہ اس کی سازش تھی۔ اس نے میدان کے درمیان کچھ گڑھے وغیرہ کھدوائے تھے
ان میں اپنے فوجی چھپا دیے تھے۔ انہیں ہدایت دی تھی کہ جب خالد بن ولید اس پر حملہ آور ہوں وہ اپنی جگہوں سے نکل کر ان پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ پہلے زمانے میں پوری جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں لشکروں کے درمیان انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ پہلے ایک لشکر سے کوئی بہادر نکل کر آگے آتا، وہ للکارتا کہ کون میرے مقابلے پر آتا ہے، دوسری طرف سے اس کے مقابلے پر کوئی جوان مرد نکلتا۔ اس طرح جو جیت جاتا وہ پھر کسی اور کو للکارتا یا کوئی اور نکل کر اسے للکارتا۔ اس للکارنے کو دعوت مبارزت کہا جاتا تھا۔ اس دعوت کے پردے میں ہرمز چال چلنا چاہتا تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان اتنا فاصلہ تو تھا ہی کہ اگر کچھ کافر چھپی ہوئی جگہوں سے نکل کر حضرت خالد پر حملہ کرتے تو فوری طور پر مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ہرمز نے للکارا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمان بہت فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت خالد اکیلے جا رہے ہیں، کہیں کافر دھوکہ نہ کریں۔ اسلامی لشکر میں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ ایسی صورت میں ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ وہ مجاہد ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خالد کو اس مہم پر روانہ فرما چکے تو بعد میں انہیں خیال آیا کہ حضرت قعقاع کو بھی ان کی مدد کے لیے روانہ کرنا چاہیے، چنانچہ انہیں روانہ ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ حکم سن کر کسی نے حیران ہو کر کہا تھا، آپ ان کی مدد کے لیے صرف ایک آدمی کو روانہ کر رہے ہیں؟ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جس لشکر میں قعقاع ہو اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اتنے بہادر تھے، اس موقع پر خطرے کو بھانپ کر یہی تیار ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کی للکار پر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ ادھر ہرمز اپنے گھوڑے پر تیار کھڑا تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں پوری طرح چمک رہی تھی، اس کے سر پر فولاد کی ٹوپی بھی دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ جو ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ آور ہوئے، ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن فوراً نکل کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تو بجلی کی طرح ان کی طرف روانہ ہوئے اور پلک جھپکتے ہی ان سواروں پر ٹوٹ پڑے۔ چھپے ہوئے مکار دشمن حضرت خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ہرمز کے مارے جاتے ہی ایرانی حوصلہ ہار بیٹھے، وہ زنجیریں توڑا توڑا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اس طرح ایرانیوں کی بڑی تعداد قتل ہوئی۔ ایرانیوں نے دریائے فرات کے بڑے پل پر پہنچ کر دم لیا۔ اس مقام پر بعد میں شہر بصرہ آباد ہوا۔ مسلمانوں کو بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی تھا، اس کے علاوہ ہرمز کی قیمتی ٹوپی بھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ بھیجا تو وہ ہاتھی بھی اس میں شامل تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، یہ ان کے لیے عجیب جانور تھا۔ سب کے سب اسے دیکھنے کے لیے امڑ آئے، بچوں اور مردوں کا ازدحام ہو گیا۔ سب ہاتھی کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے واپس بھجوا دیا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اس سے شاہی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ ادھر میدان جنگ کا حال سنیے۔ مسلمان بھی ایرانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے فرات کے پل تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت مسنع بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فرار ہونے والی ایرانی فوج کے تعاقب پر مقرر کیا اور حضرت معقل بن مکران مزنی کو ابلا کی طرف روانہ کیا۔ ابلا کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ شہر ایرانی فوجیوں کی چھاونی تھا، یہاں ایرانی فوجوں کے لیے اسلحہ جمع رکھا جاتا تھا۔ ابلا بصرہ سے ایک دن کے فاصلے پر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابلا کی طرف بڑھے۔ ابلا کے لوگوں نے بھی مقابلے کی تیاری کر لی تھی۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات نے ایرانیوں کے حوصلے پہلے ہی پست کر دیے تھے، اس لیے ابلا میں بھی جم کر نہ لڑ سکے اور جلد شکست کھا گئے۔ جو بھاگ نہ سکے انہیں قتل کر دیا گیا اور جو بھاگ نکلے وہ دریا میں ڈوب گئے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت مسنع رضی اللہ عنہ کو ایرانیوں کے تعاقب کی ہدایت دی تھی۔ وہ ان کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اور آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایران کے بادشاہ یزدگرد نے ایک لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس لشکر کی قیادت ایران کے بڑے بڑے جرنیل کر رہے تھے۔ حضرت مسنع رضی اللہ عنہ کو اس قدر عظیم لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو انہوں نے مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ایرانیوں کا یہ لشکر مزار نام کے مقام پر آ کر رکا۔ مزار دجلہ اور فرات کے ملنے کی جگہ پر واقع تھا۔ اس ایرانی لشکر میں اب تک شکست کھانے والے ایرانی بھی آ کر شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اس کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار قارن تھا، یہ بہت بڑا جنگجو تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاعات مل چکی تھیں، اس لیے وہ فوراً اس طرف بڑھے اور مزار پہنچ گئے۔ دونوں لشکروں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔
مسلمانوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ سب سے پہلے کارن میدان میں نکلا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میرے مقابلے پر کون آتا ہے؟ میں کارن ہوں۔ اس کی للکار پر حضرت معقل بن عاشع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ دونوں نے سپاہ گری کے جوہر دکھائے۔ آخر کارن حضرت معقل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب ایرانیوں کی فوج سے نوشجان نکلا۔ یہ بھی بہت بڑا جنگجو تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نکلے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نوشجان مارا گیا۔ تیسرے نمبر پر قباس میدان میں نکلا۔ اس کا مقابلہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تینوں اتنے بہادر تھے کہ ان کے بعد آئندہ کسی جنگ میں اتنے بہادر اور نامور جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں مارے گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، لیکن اپنے 3 سالاروں کا انجام دیکھنے کے بعد ایرانی فوج پہلے ہی حوصلہ ہار چکی تھی۔ وہ جم کر نہ لڑ سکی اور شکست کھا کر بھاگ گئی۔ مسلمانوں نے ان کے بھاگتے ایرانیوں کو مارنا کاٹنا شروع کیا۔ ان کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ بھاگتے ہوئے ایرانی دریا تک پہنچ گئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریا پار کر گئے۔ پھر بھی 30,000 ایرانی مارے گئے۔ اگر وہ کشتیوں کے ذریعے بھاگ نہ جاتے تو شاید اس دن ان میں سے کوئی نہ بچتا۔ بہت سے ایرانی گرفتار بھی ہوئے اور قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس جنگ میں ایرانیوں کا بے تحاشا نقصان ہوا۔ یہ جنگ 12 ہجری ماہ صفر میں ہوئی۔ اس جنگ سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا کی طرف بڑھے۔ یہ خلیج فارس اور مدائن کے درمیان واقع ہے۔ ادھر یزدگرد کو مزار میں ایرانیوں کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو اس نے ایک اور لشکر روانہ کیا۔ پھر اس کی مدد کے لیے اس کے پیچھے ایک اور لشکر روانہ کیا۔ ان دونوں لشکروں کے سالار اندر زغر اور جادویہ تھے۔ ایرانیوں نے راستے میں ملنے والے عرب قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ اس طرح ان دونوں لشکروں میں مسلمانوں کے خلاف بہت سے عیسائی شامل ہو گئے۔ ان سب نے مل کر دلجہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ دلجہ دریائے دجلہ اور فرات کے ملنے کی جگہ پر واقع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایرانیوں کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو پورے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ جنگ آسان نہیں تھی۔ ایرانیوں اور عرب قبائل کے لشکر الگ الگ تھے۔ ہر لشکر کا سالار اسی قوم کا تھا، لیکن ان سب کا عمومی سپہ سالار ایرانی تھا۔ آخر جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے جنگجوؤں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر عام مقابلہ شروع ہوا۔ فتح اور شکست کے بارے میں وقت سے پہلے کوئی اندازہ تک لگانے کے قابل نہیں تھا۔ اس جنگ کے شروع کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگی چال چلی تھی۔ آج کی زبان میں اس کو جنگی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ دستوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر ایرانی لشکر کے عقب میں پہنچ کر ان پر اس وقت حملہ کریں جب جنگ شروع ہو چکی ہو۔ یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ جنگ خوب زوروں پر تھی کہ ان دستوں نے پچھلی طرف حملہ کر دیا۔ اس سے ایرانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں خوف پھیل گیا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ ان کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی۔ اندر زغر بھی جان بچا کر بھاگا، لیکن راستے میں پیاس کی شدت سے مر گیا۔ جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بہت نرم سلوک کیا۔ ان سب کو امان دے دی۔ اس طرح وہ لوگ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ان مسلسل شکستوں نے ایرانیوں میں غم و غصے کی آگ بھڑکا دی۔ عراق کے عرب قبیلوں پر شکستوں کا اور زیادہ اثر ہوا۔ وہ بھی انتقام لینے پر تل گئے۔ ان سب نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر بہت بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تمام فوجیں الیس کے مقام پر جمع ہوئیں۔ یہ مقام ہیرا اور ابلا کے عین وسط میں دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ ایران کے بادشاہ یزدگرد نے ان فوجوں پر بہمن کو سپہ سالار مقرر کیا۔ بہمن ایران کے ایک علاقے کا حاکم تھا۔ اسے حکم ملا تو اس نے پہلے یزدگرد سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور اپنے پیچھے جابان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ساتھ ہی اس نے جابان کو ہدایت بھیجی، جب تک میں نہ آ جاؤں تم جنگ شروع نہ کرنا۔ بہمن یزدگرد کے پاس پہنچا تو وہ بیمار تھا، اس لیے اسے کچھ دن تک وہاں ٹھہرنا پڑا۔ جابان ابھی بہمن کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی دشمن کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر جنگ شروع کر دی۔ ایرانی لشکر سے ایک بڑے جنگجو مالک بن قیس نے میدان میں نکل کر دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابلے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ مالک نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے وار کو ڈھال پر روکتے ہی تلوار کا وار کر دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر ڈالا۔ اس منظر سے ایرانی لشکر پر ہیبت چھا گئی۔ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگے کہ اپنا پکا پکایا کھانا بھی چھوڑ گئے۔ مسلمانوں نے جب مال غنیمت جمع کیا تو اس میں کھانا بھی شامل تھا اور اس کھانے میں میدے کی روٹیاں تھیں۔
مسلمانوں نے اس سے پہلے میدے کی روٹیاں نہیں کھائی تھیں، وہ ان روٹیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اس جنگ میں ایرانی لشکر کے 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ 19 کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک اور نزدیکی شہر امعیشیہ پر حملہ آور ہوئے، جہاں کے ایرانیوں نے جنگ کے بغیر شکست مان لی۔ اب اسلامی لشکر کی اگلی منزل ہیرا تھی۔ ہیرا عراق کا پایہ تخت تھا، لحاظ سے اہم مقام تھا، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا کی طرف بڑھے۔ اس وقت ایرانی حکومت کی طرف سے ہیرا کا گورنر آزازیہ تھا۔ اسے اسلامی لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اسلامی لشکر دریا پار کر کے اس طرف آئے گا، تم دریا کا پانی کاٹ دو۔ وہ فوراً اپنی فوج کا کچھ حصہ لے کر دریا پر پہنچ گیا اور بند باندھ کر دریا کا پانی روک دیا۔ اس طرح دریا کا پانی خشک ہوتا چلا گیا اور اسلامی لشکر کی کشتیاں زمین سے لگ گئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنا ایک دستہ لے کر کشتیوں سے اترے اور آزازیہ کے لڑکے پر حملہ کر دیا، اسے قتل کر کے آگے بڑھے۔ ایسے میں آزازیہ کو ایران کے شہنشاہ کے مرنے کی اطلاع ملی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بھاگ نکلا۔ ہیرا کے لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے ہیرا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ہیرا کے لوگ صلح پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 1,90,000 درہم سالانہ جزیہ پر صلح کی اور فتح کی خبر مدینہ منورہ بھیج دی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، سال بھر وہاں رہے۔ کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ مسلمان ہونے لگے یا صلح کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کا شمال میں ہیرا تک، مغرب میں بلاد عرب تک اور مشرق میں دجلہ تک کے علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل ایران کے نام خطوط روانہ کیے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ دنوں بعد ایران کے لوگوں نے پھر سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہیرا کے قریب انبار اور عین التمر واقع تھے۔ ایرانی دونوں شہروں میں جمع ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کو ہیرا میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے انبار کا رخ کیا۔ ایرانیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ قلعہ کے چاروں طرف خندق بھی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے قلعے تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک مشکل یہ پیش آئی کہ ایرانی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھروں کی بارش کرتے رہتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ رنگ دیکھا تو اپنی فوج کے بہترین نشانہ بازوں کو حکم دیا، تم تاک تاک کر ایرانیوں کی آنکھوں پر تیر مارو۔ اب انہوں نے آنکھوں کا نشانہ لینا شروع کر دیا۔ اس طرح تقریباً 1,000 ایرانیوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ اس وقت ایرانی فوج کا سپہ سالار شیرزاد تھا، وہ بہت عقل مند اور دور اندیش تھا۔ اس نے صلح کی پیشکش کی، لیکن صلح کی جو شرائط اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیش کی وہ کسی طرح بھی منظور نہیں کی جا سکتی تھی۔ ادھر قلعے تک پہنچنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک تدبیر سوجھ گئی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو حکم دیا، جتنے کمزور اور بیمار اونٹ ہیں ان کو ذبح کر کے خندق میں پھینک دیا جائے۔ جب اس ترکیب پر عمل کیا گیا تو خندق پر ہو گئی اور مسلمان اس کو عبور کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شیرزاد خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی۔ اس طرح انبار پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عین التمر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے انبار کا گورنر حضرت زبرقان بن بدر رحمہ اللہ کو مقرر فرمایا۔ عین التمر عراق اور شام کے درمیان صحرا کے کنارے واقع تھا۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو 3 دن کے سفر کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ حکومت ایران کی طرف سے اس جگہ کا حاکم مہران تھا، اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی۔ فوج کے علاوہ عرب قبائل کا ایک عظیم لشکر بھی تھا۔ ان قبائل کا سردار عقبہ بن ابی عفا تھا۔ ان دونوں کو اسلامی لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو عقبہ نے مہران سے کہا، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، خالد اور اس کے ساتھی عرب ہیں اور ہم لوگ بھی عرب ہیں، اس لیے ہم دونوں کو لڑنے دو۔ مہران نے اس کی تجویز کو منظور کیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس تجویز پر اعتراض کیا تو اس نے کہا، عقبہ اور مسلمانوں کی لڑائی میں اگر عقبہ کو فتح ہو گئی تو یہ فتح ہماری ہوگی، اور اگر فتح مسلمانوں کی ہوئی تو بھی لڑتے لڑتے وہ کمزور ہو چکے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے، ہم اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ان پر حملہ کر دیں گے، اس طرح فتح ہماری ہوگی۔ آخر عقبہ اپنی فوج لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف بڑھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو عقبہ نے اپنے لشکر کی صف بندی شروع کر دی۔ اس کے مقابلے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی فوج کو ترتیب دینے لگے۔ جب تیاری مکمل ہوئی تو لڑائی کا آغاز ہوا۔
اس کے ساتھ ہی عقبہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس طرح عقبہ گرفتار ہو گیا۔ اس کی گرفتاری پر فوج حوصلہ ہار گئی۔ ایرانی بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، بہت سے قتل ہوئے اور بے شمار گرفتار کر لیے گئے۔ عقبہ کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ فتنہ پرور تھا۔ عین التمر کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دومۃ الجندل کی طرف بڑھے۔ دومۃ الجندل عین التمر سے 300 میل دور جنوب مغرب میں اس راستے پر واقع تھا جو ہیرا اور عراق کی طرف جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایک بار اطلاع ملی تھی کہ دومۃ الجندل میں دشمنوں کی ایک بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ یہاں عقیدر نامی شخص کو کیسر کی طرف سے دومۃ الجندل کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ یہ ایک عربی سردار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجرہ ماہ شوال میں اس کے مقابلے میں حضرت خالد کو روانہ فرمایا تھا۔ حضرت خالد اسے گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے تھے اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دومۃ الجندل کے لوگوں پر مقرر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تھا، لیکن حضرت عیاض رضی اللہ عنہ دومۃ الجندل کو فتح نہ کر سکے، یہاں تک کہ اس مہم میں 1 سال گزر گیا۔ اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عین التمر سے فارغ ہوئے تو انہیں حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ ان کی مدد چاہتے تھے۔ یہ پیغام ملتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دومۃ الجندل کا رخ کیا۔ انہوں نے 300 میل کا سفر 10 دن سے بھی کم مدت میں طے کیا اور دومۃ الجندل پہنچ گئے۔ یہاں بہت سے قبائل ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ کدھر چونکہ پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی صلاحیتوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے دوسرے قبائل کو صلح کا مشورہ دیا۔ انہوں نے انکار کیا تو یہ ان سے الگ ہو کر نکل بھاگا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس کے فرار کی اطلاع ملی تو اس کے پیچھے ایک دستہ روانہ فرمایا۔ مجاہدین اسے گرفتار کر کے لائے۔ چونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا اور باغی بھی تھا، اس لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صف بندی کی۔ دشمن فوج کی سپہ سالاری اب جودی نامی سردار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف بڑھا تو دوسرا حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کی طرف۔ زبردست جنگ ہوئی، آخر کفار کو شکست ہوئی۔ وہ دم دبا کر بھاگے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ قلعے میں گھس کر پناہ لے لیں، لیکن قلعے میں اتنے بہت سے لوگ سما نہیں سکتے تھے، اس لیے بے شمار باہر رہ گئے۔ جتنے لوگ قلعے میں سما سکے انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ باہر رہ جانے والے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے پر حملہ کیا۔ ایک بار پھر ان سے جنگ ہوئی۔ آخر قلعے کا سردار جودی مارا گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی دومۃ الجندل ہی میں تھے کہ عراق کے قبائل نے ان کی غیر موجودگی میں بغاوت کر دی۔ شکست کھائے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اگرچہ وہاں موجود تھے لیکن ان کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی، اس لیے اس تھوڑی سی فوج سے انہوں نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اطلاع ملتے ہی اس طرف روانہ ہوئے۔ ہیرا پہنچ کر انہوں نے بغاوت کرنے والوں کے خلاف حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو فوج دے کر بھیجا۔ اس جنگ میں ایرانی سردار روزمہر اور روزیہ مارے گئے۔ بغاوت کی آگ بھڑکانے میں یہ دونوں پیش پیش تھے۔ یہ جنگ حسید کے مقام پر لڑی گئی۔ اس مقام سے بھاگ کر ایرانی خنافس کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر اس طرف بڑھا تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب یہ لوگ ایک اور مقام پر جمع ہوئے۔ اس جگہ کا سردار حذیل تھا۔ اسلامی فوج نے ان سب پر شب خون مارا، لاشوں کے انبار لگا دیے۔ یہ سارا فتنہ برپا کرنے والے لوگ دراصل بنو تغلب کے تھے۔ یہی لوگ دوسروں کو جنگ پر ابھار رہے تھے، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں سبق سکھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اور ابو لیلہ رضی اللہ عنہما کو 2 الگ الگ فوجیں دے کر مختلف راستوں سے بنو تغلب کی طرف روانہ کیا اور دونوں کو حملے کا وقت بتا دیا، پھر خود بھی روانہ ہوئے۔ اس طرح بنو تغلب پر ایک ہی وقت میں اچانک 3 طرف سے حملہ کیا گیا۔ اس اچانک حملے سے وہ ایک دوسرے کو خبر بھی نہ دے سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فراد کا رخ کیا۔ یہ رومیوں کا علاقہ تھا۔ رومیوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو ان کے غصے کی حد نہ رہی، یہاں تک کہ واقعات کا تعلق عراق کے اندر ایرانیوں کے ساتھ جنگ کا تھا۔ آگے شام کی مہمات کی تیاریاں ہمارا موضوع ہے، جو کہ ایک رومی علاقہ تھا۔ معزز سامعین، آج تک اتنا ہی۔ اگلی قسط میں ہم شام کے اندر مسلمانوں کے جہاد کے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔